عامر صاحب، ہر گزرتے دن کے ساتھ سیاستدان اپنی سیاست کو تو چمکا رہے اور چمک بھی رہی ہے. پنجاب کی صورتحال ہمارے سامنے، لڑائی ہے، مار کٹائی ہے، کہیں سے زیبا ہی نہیں دے رہا کہ یہ لوگ ہمارے وہ منتخب کیے لوگ ہیں جو عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. ان کی تو سیاست چمک رہی ہے. ملک ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی رونقیں کھو رہا ہے، اپنی روشنیاں کھو رہا ہے، ماند پڑ رہا ہے. کون دیکھے گا؟ میں تو آپ کے ابتدائیے کے اندر یہ جو کہا نا کہ معیشت آخری سانسیں لے رہی ہے، تو سب میں بھی پریشان ہوں، ہر کوئی پریشان ہے. بلکہ ہماری جو پہلی جنریشن ہے بہت زیادہ، جنہوں نے پاکستان کی موومنٹ اور وہ اسپرٹ دیکھی ہوئی ہے، وہ بہت پریشان ہے. مگر خدا نہ کرے کہ پاکستان یہ آخری سانسیں لے رہا ہو. وہ بالکل آپ سے کریں، معیشت بھی آخری سانسیں لے رہی ہو. انشاءاللہ یہ مسائل بہت ہیں. اور تکلیف دہ بات یہ ہے جو آج پنجاب اسمبلی میں ہو رہا ہے، کاغذ کے جہاز مار رہے ہیں، لڑائی گالی گلوچ، کیا کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے یار، سیاست ہے کہ انہوں نے آج نہیں تحلیل کی، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم 11 تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں. اب یہ بھی نہیں پتا 11 کے بعد بھی تحلیل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. پر بہرحال اس وقت اب یہ سیاست جو ہے نا، ہم بالکل بحث نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو مالی معیشت کے مسائل ہیں وہ اتنے گمبھیر ہیں اور اتنے سیریس ہیں کہ وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا ایگزسٹینشلسٹ تھریٹ، کہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے. اور بہت زیادہ اس کا مسئلہ ہے کہ یہ جو سارے مسائل ہیں کہ یہ اس کے باوجود، وہ منڈو بھائی کہتے تھے حج قیامت نہیں آئی، ان کی نظر میں بہت لمبی، تو وہ اس کے باوجود ابھی قیامت نہیں آئی. اور وہاں پہ یہ چل رہا ہے کہ گیس بند ہے، ظاہر ہے کم آتی ہے، یا پھر بجلی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، لوگ ٹھٹر رہے ہیں سردیوں میں. اس کے بعد جی مہنگائی سے ساری ان کی چیخیں نکل چکی ہوئی ہیں. اس کے بعد گورنمنٹ کے وہ اللہ تللے تھینک یو، تو وہ جاری ہیں. اور جو ہے نا کیبنٹ وہ بڑی کی جا رہی ہے. آج بھی پتہ چلا ہے کسی ایک نے کوئی پورٹ فولیو دے دیا ہے، گاڑیاں پارکس، وہ دن رات اپنی سیلریاں بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ نہیں، جہازوں میں ٹور چل رہے ہیں، وہ باہر ہی آدھی کیبنٹ باہر ہی جائی چکی ہوتی ہے. اور وزیر اعظم ظاہر ہے اس وقت جو ہے فلڈز کی اس کے لیے جو ہے نا جنیوا میں بھیک مانگ رہے ہیں، بھیک مانگی جا رہی ہے نا وہاں پہ. اور یہاں پہ یہ ماحول بنا دیا ہے ایز ایف کہ بڑی کوئی کریڈٹ لیا جا رہا ہے، لڈیاں ڈالی جا رہی ہیں کہ جی، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ پیسے آئیں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے. اچھی بات ہے کہ کچھ پیسے آ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خدا اس نہج تک پہنچے ہی کیوں. یہ جو غیرت مند ملک ہوتے ہیں یا اسٹرانگ ملک ہوتے ہیں، انڈیا فار ایگزامپل، ان کے یہاں زلزلہ آیا، کووڈ آئی، لوگوں نے کہا ہم مدد کہا نہیں جی ہم خود کریں گے. تو وہ ہم کیوں اس نہج تک پہنچے؟ ٹھیک ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنے بلین ڈالرز آئیں گے، مگر یہ 3-4 سال میں قسطوں میں آئیں گے. ہمارا جو اس وقت مسئلہ جو ہے، وہ جو بحران ہے وہ فوراً کا ہے، وہ آج کل دنوں اور ہفتوں کا ہے. کیونکہ دنوں ہفتوں میں جو ہے مسائل ہوتے جا رہے ہیں. فوراً فار ایگزامپل آج کل میں ہی 1 بلین کی جو مزید ہم نے اپنے قرضوں کی ادائیگی کی ہے، تو وہ جو 5.5 بلین ڈالرز کے جو ہمارے ریزروز تھے وہ اب 4.5 پہ آ گئے ہیں. بالکل. اور جس کا مطلب ہے کہ پہلے مہینہ سوا مہینہ تھا، ابھی مہینے سے بھی غالباً 3 ہفتوں کے ریزروز رہ گئے ہیں. اور ایل سیز ہماری کھل نہیں رہی ہیں. لیٹر آف کریڈٹ ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں. ہمارے جو ہے جو سویابین کے، فوڈ کے، دوائیوں کے، اور وہ دوائیاں جس سے کہ لوگ مر رہے ہیں، وہ جہاز کھڑے ہیں، رکی ہوئی ہیں ساری چیزیں، کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. لوگوں کو ہم جو ہے گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس لیے کروا رہے ہیں کہ ہمارے پاس تیل کے پیسے نہیں ہیں. اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی ہی خوفناک ہیں کہ یہ کوئی اچھی نہیں ہے، کوئی خبر بھی اچھی نہیں آ رہی. فار ایگزامپل جو آج بلومبرگ والا نے، ایک بڑی دنیا کی معتبر جو ادارہ ہے، ان کی طرف سے انہوں نے کہا جی اول تو وہاں پہ IMF کا ابھی بھی کلیئر نہیں ہے، ابھی بھی جو ہے یہ ڈاؤٹس ہیں. سنا ہے میٹنگ کی ہے، مگر ان کی وہ کہہ رہے ہیں سبسڈی بڑھائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ پٹرول کی قیمت 32 سے 50 روپے اور کریں، 50 روپے کریں. تو وہ اگر ہو بھی جاتا ہے بلومبرگ کے مطابق، تو پھر بھی جو ہے نا 6 ماہ بعد یا اپریل کے بعد جو ہے نا مشکل یہ پھر بھی وقتی طور پہ ٹل جائے گی، مگر یہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اگلے سال آنے والے مہینوں اور سالوں میں بہت زیادہ قرضہ ہو جاتا ہے کہ بڑی صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے. وہ اور جو ہے یہاں جو ڈالر ایکسچینج ریٹ قابو نہیں آ رہا، ابھی بھی وہ تقریباً جو ہے 35-40 روپے کا بینک
اور انٹر بینک ریٹ کا اور مارکیٹ کا فرق ہے، تو ڈالر مل نہیں رہے، اس لیے کوئی بھی یہاں پیسے نہیں بھیج رہا، غیر قانونی طریقے سے حوالہ ہنڈی کے ذریعے ہو رہا ہے، اور ڈالر کی اس کی وجہ سے قرضے بھی آف کورس بڑھ رہے ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور ان کے قابو میں نہیں آ رہا۔ وہ ڈاکٹر صاحب بیان دے رہتے ہیں کہ جی ہم 200 کی اس کی قیمت ہونی چاہیے، بھائی کر کے دکھاؤ۔ آئی ایم ایف نے سبسڈیز کا اور اس ایکسچینج ریٹ کا بھی جس کو مینٹین کروائیں، تو یہ اوور آل جو ہے نا بحران جو ہے اس کا اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ابھی ہم ترلے کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر کے یہ ایکچولی کوٹ ان کوٹ جو انہوں نے کہا کہ جنہیں ہم نے آئی ایم ایف سے رحم دلی کی اپیل کی ہے، مطلب کیا اس اب یہ نیوکلیئر کنٹری ہے، یہ آپ اس کو بہتر الفاظ میں کہہ لیتے ہیں، یہ ترلا پرائم منسٹر بن گئے ہیں۔ شہباز شریف از اے ترلا پرائم منسٹر، ادھر بھی ترلا، بھائی مانگتے ہیں قرضہ ہوتا ہے، آپ آنریبل طریقے سے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، یہ نہیں کہا جاتا کہ جی آئی ایم ایف سے ہم نے رحم دلی کی اپیل کی۔ یہ کیا الفاظی ہے بھئی؟ آپ کوئی ڈپلومیٹک بات کریں کہ جناب وہ ٹھیک ہے کہ آپ کی کلائمیٹ کی وجہ سے ہے، دنیا کلائمیٹ ہمارا قصور نہیں ہے، یہ اچھی الفاظ ہے ڈپلومیٹک لینگویج کا، ہم آپ سے رحم دلی ہو، جنیوا میں بھی رحم دلی، آئی ایم ایف بھی رحم دلی، ورلڈ بینک میں بھی رحم دلی، سعودی عربی بھی رحم دلی۔ اور بھائی کیا جو ہے تعاون کی بات وہ بالکل بیکاریوں والا ایک رویہ بھی بیکاریوں والا ہو گیا ہے۔ وہ ٹھیک ہے مشکل حالات تو ہیں یہ سارے، اس کے اندر پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ کا ایک ڈینائل ہے، ٹوٹل ڈینائل ہے کہ وہ ایز ایف یہ پریٹینڈ کر رہے ہیں کوئی ان کا منسٹر پکڑ لیں تو وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، وہ روز تقریریں کر دیتے ہیں، کامرس والے وہ اپنا نہیں مانتے، انڈسٹریز والے اپنا وہ بتاتے ہیں۔ تو یہ جو ابھی لیٹسٹ جو آج کا 2-3 دن سے یہ کیمپین چل رہی ہے کہ ایک طرف لوگوں کو آٹے کی لائنوں میں لوگ لگ رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، اور ایک طرف یہ اشتہاری کیمپین چھپوائی جا رہی ہے اور یہ اس پہ پتہ نہیں کتنے کروڑوں اربوں لگائے جا رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ یہ ان کیمپینز پہ لگائے جائے، یہ لوگوں کو دے دیں خدا کے لیے، اور جو لوگوں کو جو یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ جناب ہم سبسیڈائزڈ جو لوگوں کو جو ہے نا ان خاص طبقوں تک پیسہ پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ ہے جو کہ بالکل نچلے طبقے کے لیے اور بڑی اچھی چیز ہے، یہ اس کے 360 ارب جو ہے نا، اس کی جو اناؤنسمنٹ کی گئی تھی کہ ان کو 360 ارب دیے جائیں گے، اس کی آگمنٹیشن ابھی تک جو ہے نا وہ نہیں ہو پا رہی۔ تو یہ ہاں بڑی جو طبقوں کے لیے فار ایگزامپل یہ سنتے ہیں کہ جناب جو ایم این ایس کو دینے تھے 185 بلین وہ دے دیے گئے ہیں، اپنے جو بڑے بڑے ایلیٹ کے لیے چیزیں نا وہ جا رہے ہیں، نچلے طبقوں کو یہ اناؤنس کیے جا رہے ہیں کہ جناب آٹا سستا ملے گا، وہ کہیں پہ وہ سستا آٹا نہیں مل رہا، لائن آٹے کے اوپر ہم پورا وہ کر رہے ہیں، مگر فوکس کرنا چاہ رہے ہیں ہم کہ یہ پوری جو کیمپین ہے کہ نو یور اکانومی ری بلڈنگ پاکستان، اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے پورے یہ فگرز دیے ہوئے ہر شعبے کے، اور اس کے اندر یہ کہا ہے کہ جناب یہ ماضی میں کہ ہمارا یہ قصور نہیں ہے، یہ ماضی کی وجہ سے ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں، ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں۔ میرا صرف سوال ہے کہ یہ جناب یہ باری باری دیکھتے ہیں جو یہ سارے کہہ رہے ہیں کتنا جھوٹ ہے کتنا سچ ہے، یہ ہمارے گیسٹ آئیں گے تو ان سے بھی پوچھیں گے، مگر سوال میرا یہ ہے کہ اگر اتنے برے حالات تھے اور یہ ماضی کی حکومت اس طرح کی تھی تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہ گورنمنٹ لیں؟ وہ کہتے ہیں ریاست بچانے آپ ڈیلیور ریاست بچانی، یہ بچائی جا رہی ہے۔ اگر آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے تھے یا آپ کوئی بیوقوف نہیں تھے، آپ کو پتا تھا ایگزیکٹلی اکانومی کا صورتحال ہے، آپ کو پتا تھا کہ اس بے یقینی سے کیا ہوگا، آپ کو پتا تھا کہ آپ کی نالائق ٹیم ہے، آپ کو پتا تھا کہ ڈار صاحب نہیں کر پائیں گے، شہباز شریف صاحب کی وہ جو مت تھی کہ جی ڈوئر ہیں اور جی بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور پنجاب میں وہ کروا دیتے تھے، وہ بارش کے اندر ربڑ کے جوتے پہن کے وہ موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھ کے وہ جو پھرتے تھے، وہ مت ٹوٹ گئی ہے۔ ابھی وہ جو ہے نا آئی ایم ایف فرام ڈور ٹو ڈور، فرام آئی ایم ایف ٹو ورلڈ بینک ٹو جنیوا ٹو سعودی عربیہ ٹو چائنا بیجنگ ایوری ویئر وہ ہم رحم دلی کی اپیل کرتے ہیں۔ آپ کا مطلب یہ کہ خان صاحب کے گورنمنٹ چلنے دینی چاہیے تھی؟ مطلب یہ نہیں میں بالکل ان کی اپنی سیاست ہے، وہ جو ہے گرائی جا سکتی ہے تو کیوں نہیں گرائی جاری چانی تھی، باقی انہوں نے رہی صحیح کسر انہوں نے کر دی، غلطی کر کے ریزائن کر دی۔
رہی ہے، مگر کوشچن یہ ہے کہ اگر یہ پتا تھا، یہ جو اب کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومت کی وجہ سے یہ ہوا ہے، تو آپ نے ان کو پورے 5 سال کرنے دینے تھے. جبکہ میں ان کے اس میں کوئی، اس میں وہ جو کہتے ہیں لائز، بگ لائز اینڈ دین اسٹیٹسٹکس، کہ وہ جھوٹ ہوتا ہے، پھر بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے، پھر شماریات ہوتا ہے کہ شماریات میں آپ ٹوسٹ کر کے اپنی مرضی کا، ڈار صاحب اس کے لیے بڑے فیمس ہیں، ڈار صاحب ایکسپرٹ ہے.